جاؤ، پھر مغموم مت ہو جاؤ. آپ اپنی آنکھوں کو بند کرو. جیسے آنکھوں کو بند کیے نبی ساری مسجد اقصی کے سامنے. اب نبی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. اچھا خانقاہ میں کئی بار آیا ہوں نا، کئی بار آیا ہوں نا، کنسٹرکشن میں تو خود بھی دیکھا ہوں. اب مجھے کون تو پوچھے نیا رنگ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، حضرت کتنے سلیب دار کو ہی ارے ٹھہرو حضرت ذرا گن لے بات غور کریں گے. سلیب دار نہیں جانتے ہیں لیکن غور کریں گے. اور دروازے کو کہہ کے چوک 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 چھیٹے ماری نہ وہ کہتے چھیٹے ہی مت کیا وہ چھیٹے ہی نہ آیا. سراغ خانہ میں چھیٹے ہی نہ آیا ہوں، جو طریقت کی تعلیم ہے اسے عام کرنے میں آیا ہوں. تو یہ سیریز پر اس پر تعلیم حاصل کہتے ہیں سیریز پر گنے آیا ہوں. نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے. تو پھر بھی شیر خانی کے لیے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ نے ساری بیت المقدس کو آنکھوں کے سامنے رکھ دیا. نبی دیکھتے گئے کہتے گئے، حیرت ہو گئی. پھر بھی نہیں ہارے. شیطان جو ہوتا ہے ابلیس کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. پھر پوچھے اچھا اگر تم اتنا رب کی تعصب کرتے ہو تو یہ بتاؤ مسجد اقصی سے عرب کی طرف ہمارے کتنے قافلے آ رہے ہیں؟ کتنے قافلے آ رہے ہیں؟ اب اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو بند کر. اللہ مشاہدہ کرا دیتا ہے 3 قافلے نکلے تھے ہوتے ہیں. تو سرکار جب فرماتے ہیں 3 قافلے ہیں، پریشان پھر پوچھتے ہیں اچھا اگر تم اپنی بات کو سمجھے ہو تو بتاؤ یہ 3 قافلے کب آئے ہیں، مکہ میں داخل کب ہوں گے؟ پھر باذن اللہ بتائے پہلا قافلہ طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوتا ہے. طلوع آفتاب کے وقت داخل ہو جائے گا مکے کی سرحد میں. دوسرا قافلہ نصف النہار یعنی دوپہر کا وقت 12 ساڑھے 12 کے وقت اس وقت آ جائے گا. تیسرا قافلہ دوسرے دن طلوع آفتاب. پہلا طلوع آفتاب، دوسرا غروب آفتاب. معاف کرنا، پہلا طلوع آفتاب، دوسرا غروب آفتاب، تیسرا دوسرے دن کی صبح طلوع آفتاب. اب طلوع آفتاب کا انتظار تھا. چھپ گئے، پہاڑ پر چڑھ گئے مکے کی. اب طلوع ہونے والا ہے، سورج کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. سورج طلوع ہو گیا، اوپر اسی کی گانے بجانے لگے. سورج طلوع ہو گیا، ہمارا قافلہ نظر نہیں آیا. محمد جھوٹ بولتا ہے. صحابہ بھی دوسری طرف بڑے تو بولے رہے افریقی اندھو اس طرف مڑ کر دیکھو مکے کی حدود میں داخل ہو گیا پہلا قافلہ. تو پہلا قافلہ آ چکا تھا. اچھا دیکھیں گے فرسٹ چیز تو ہمیں ہار ڈالی ہے، سیکنڈ چانس دیکھیں گے. غروب آفتاب کا انتظار کرنے لگے اسی پہاڑ پر. ادھر صحابہ کی جماعت، ادھر کفار مشرکین کی جماعت. اب غروب آفتاب، سورج غروب ہوا، قوم ہوا، آدھا ہوا، 3 پو ہوا. خلیفہ تھے پورا ڈوب جائے کہ کھانا ہمارے کہاں ہے دوسرا قافلہ نہیں آیا. پھر صاحب جاہلو اس طرف نظر دوڑاؤ، دیکھو اس حدود حرم میں داخل ہو چکا ہے دوسرا قافلہ بھی آ گیا. اب تیسرا قافلہ سرکار نے کب کہا تھا؟ دوسرے دن صبح طلوع آفتاب. صبح ہو گئی لیکن سورج ہے کہ طلوع نہیں ہو رہا ہے. سورج ہے کہ طلوع نہیں ہو رہا ہے. اگر وقت کے ایگزامپل بول رہا ہوں، 6 بجے طلوع آفتاب ہے، 7 بج گئے طلوع نہیں ہوا، 8 بج گئے طلوع نہیں ہوا، قافلہ بھی نہیں آیا. اب صحابہ دوڑے دوڑے سرکار کے پاس آئے، سلام کیے، اللہ کے رسول آج کیا بات ہے؟ سورج طلوع نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک تیسرا قافلہ حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا سورج کو ضرورت نہیں کہ وہ طلوع. تو البس بہت دیر کے بعد جب قافلہ آیا تو تب سورج جا کر سورج طلوع ہوا. سورج طلوع ہوا. ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، ایک نشانی کافی ہو جاتی ہے. نہیں ماننے والوں کے لیے لاکھ بھی تم سامنے معجزے دکھاؤ، نہیں مانتے. الغرض اس واقعے کو جب ابو جہل سن رہا تھا، چاروں طرف دوڑا ہے. ووٹ مین پارٹی کو تو نہیں ہے نا، خوش رہا. مین ٹیکنیکل پارٹی از مسنگ. ابو بکر صدیق نہیں. دوڑتا دوڑتا ابو بکر صدیق کے گھر میں جاتا. ابو جہل بولتا اے ابو بکر، کوئی یہ کہے، کوئی انسان یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی چلا گیا.
اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کا سفر کیا. پھر اللہ سے جب بات کرنے میں واپس آیا تھوڑے سے وقت میں, بستر بھی گرم تھا, زندگی بھی ہل رہی تھی, تو کیا ماننے والی بات ہے, دیوانہ کو تک آ جاتا ہے, وہ مانتا ہے اس بات کو. ارے تمہاری بات سناتا ہے, اب تمہارے نبی محمد ابن عبداللہ کہہ رہے ہیں یہ بات. اچھا میرے نبی نے یہ کہا, اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو وہ حق کہا ہے. میرے نبی نے یہ کہا ہے تو حق کہا ہے. میرے نبی کے مسجد حرم سے مسجد اقصی کو جانے کی, پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی, 7 آسمانوں سے سدرۃ المنتہا کی, سدرۃ المنتہا سے اب قوسین ادنیٰ فتح اللہ کی, پھر وہاں سے رب کے حضور جا کر مادے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر پھر واپس تحفہ نماز کا لے کر آنے کی, اس ساری باتوں کی میں تصدیق کرتا ہوں. جب نبی کو اس کی خبر ہوئی تو رب نبی اور کے محبوب نے ایک ایسا لقب دیا, اے ابوبکر آج سے تم صدیق, آج سے تم صدیق ہو, صدیق اکبر کہلائے. تو البتہ رات بہت ہو چکی ہے اور واقعات تو بہت سارے ہیں اسی سے جڑے ہوئے, کہنے کو تو دل چاہ رہا ہے, طبیعت تو حشاش ہے. چند لوگوں کا حال کوئی سننے میں ہے, لیکن 1:45 بھی ہو گئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ رات جا کر صبح خزا کر لیں, کہیں اس کا بھی خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ مجھے موقع عنایت فرمایا تو میں انشاءاللہ اس کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے, نبی کا عالم کیا تھا, نبی کا عالم کیا تھا اور راز و نیاز کی بات کیا تھی, کبھی اس کوشش پر میں پہلو ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس نبی کے ایک بہت بڑے حسین ایک نازک سا معجزہ تھا جو بعد اس قرآن کا سب سے بڑا معجزہ تھا, جو معراج کا آیات قرآنیہ, احادیث کی ترجمانی, تفسیر قرآن کی روشنی میں کہیں کچھ مجھ سے کہنے میں یا آپ کے سننے میں اگر غلطی سرزد ہو گئی ہے تو آپ تمام گواہ بنا بارگاہ رب العزت میں صدق دل سے میں توبہ و استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری کہی گئی یا آپ کی غلطی سے سنی کی باتوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من جمیع ما کری اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وہ حسبی نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں, خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جس کے اثر میں رہتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جس کے اثر میں رہتے ہیں, رہے وہ اپنوں سے غافل. اگر ہم نے پوچھا تو کچھ ملا تو سب بھول جاتی ہے, ایم ایل اے بن گیا تو ووٹا دل سے بھول جاتی ہے. نبی کو اتنی بڑی معراج نصیب ہوئی, خواب خوف ادنیٰ فتح اللہ پر حکومتیوں کو نہیں بھولے. رہے وہ اپنوں سے غافل. ارے معاذ اللہ, خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں, خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. وہ اور تھا جو حسین پر نظر آیا, وہ اور تھا, کوئی اور نہیں تھا. ذات یہ تھی, اپنی ہی ذات کو نور کے آئینے میں دیکھا, اپنی ابدیت کے مقام کو اس کے اپنی بشریت کے لباس میں نبی نے وہاں پر حسین پر دیکھ لیا. وہ اور تھا جو حسین پر نظر آیا. ملک تو اپنی حد و بال و پرور میں رہتے ہیں, جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام گزرے, جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کریں. کہیں بھی رہتے ہو طیبہ نگر میں رہتے ہیں, کہیں بھی رہتے ہو طیبہ نگر میں رہتے ہیں. وہ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مرشد حق سے آپ کو پہنچا اور آپ کے مرشد گرامی سے آپ کو ملا ہے, اور ہم بھی اس کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں آپ کی خدمت نصیب کرنا چاہیے کہ رات دیر گئے, اتنا جنون ہمارے سامنے ظاہر کیا. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے مریدین معتقدین سے کہ اب سے مجالس میں حاضری دینے کی آپ کوشش کریں اور یہاں سے کچھ سیکھیں. اور تم پر لاکھ سلام, تم پر لاکھ سلام, تم پر لاکھ سلام حبیبی, تم پر لاکھ سلام, تم پر لاکھ سلام. سب سے زیادہ عزت والے, طاقت والے
والے سب سے آیا عزت والے طاقت والے حرمت والے کرامت والے حرمت والے کرامت والے تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام حبیبی تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام عرش غلام پر رب نے بلایا اپنا جلوہ خاص دکھایا عرش غلام پر رب نے بلایا اپنا جلوہ خاص دکھایا خلوت والے جلت والے خلوت والے جلت والے تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام حبیبی تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام سدرت تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا سدرت تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا عالم تم زخود جنت والے مالک تم زخود جنت والے تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام حبیبی تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی ایسی اچھی بصارت والے ایسی اچھی بصارت والے تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام حبیبی تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام تم کو دیکھا حق کو دیکھا آپ کی صورت اس کا جلوہ تم کو دیکھا تم کو دیکھا حق کو دیکھا آپ کی صورت اس کا جلوہ تم کو دیکھا حق کو دیکھا آپ کی صورت اس کا جلوہ اچھی اچھی صورت والے اچھی اچھی صورت والے تم پر لاکھ سلام 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 خوابوں میں جلوہ اپنا دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ خوابوں میں جلوہ اپنا دکھاؤ ہم سب کو تم نوری بناؤ خوابوں میں جلوہ اپنا دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اللهم امين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم آله واصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا. اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة. یا اللہ مالک و مولا کریم آقا سزا بادشاہ بندہ نوازہ دستگیرہ میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، سفر معراج کا بیان ہوا، نعت خوانی پڑھی گئی. الہ العالمین ہمارے ذکر و اذکار کی کرنے میں، بیان کی کرنے میں میرے مولا جو بھی لفظیں کوتاہیاں بھول چک ہو گئیں، الہ العالمین سب سے پہلے ہم توبہ کرتے ہیں میرے مولا ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما. الہ العالمین اس فاتحہ خوانی کو سب سے پہلے تیری بارگاہ میں پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. الہ العالمین تیری بارگاہ سے ہم سب کے آقا پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح پاک کو پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کل امہات المؤمنین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. الہ العالمین تمام کے صدقے توسل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی بارگاہ میں، اہل بیت پاک کی بارگاہ میں اس کا ثواب حدیث تحفتاً پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء پیغمبران مرسلین نظام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. الہ العالمین ان کے صدقے توسل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں، صحابیات کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مقدس بارگاہ میں اس فاتحہ خوانی کا ثواب پیش کرتے الہ العالمین قبول فرما. الہ العالمین ان کے صدقے توسل سے حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت موسیٰ حسن عسکری، حضرت نقی، حضرت تقی کی بارگاہ میں سیدنا سرکار پیروں کے پیر، میروں کے میر حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. عطائے رسول خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ثم حسن سنجری سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس فاتحہ کا ثواب پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. الہ العالمین ان کے صدقے توسل سے حضرت خواجہ نظام الدین کی بارگاہ میں، حضرت خواجہ امیر خسرو کی بارگاہ میں، حضرت خواجہ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت خواجہ مخدوم پاک اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. الہ العالمین ان کے صدقے توسل سے خواجہ بند نواز یسوع دراز بلند پرواز شہباز کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. سیدنا سرکار حضرت صوفی عبدالسبحان شاہ صاحب کی بارگاہ میں، صدیق شاہ صاحب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. الہ العالمین حضرت سیدنا سرکار قطب سرا ملک ریحان بادشاہ رضی اللہ عنہ کی مقدس بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. شہر سرا کے اطراف اکناف جتنے بھی اولیاء اکرام بزرگان دین آرام فرما، الہ العالمین سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے میرے مولا قبول فرما. الہ العالمین سب کی صدقے توسل سے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب کے لغزشوں کو معاف فرما، ہم سب کے کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہمارے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما. الہ
الہ العالمین تیرے بندے جتنے بھی حاضر ہیں سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں مولا انہیں صحت عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو محتاج حال ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما. الہ العالمین سب کے رزق میں, جان میں, مال میں, عمر میں, کمائیوں میں, تجارتوں میں خیر و برکت عطا فرما. میرے مولا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے توسل سے حضرت ایوب صدیق مہدی صاحب کو مولا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. الہی ان کے عمر میں برکتیں عطا فرما. اسی طریقے سے دین و متین کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما. میرے مولا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو قید خانے میں ہمارے مسلمان ہیں میرے مولا انہیں قید خانے سے رہائی عطا فرما. الہ العالمین جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما. الہ العالمین جن بچوں کی شادی میں میرے مولا ان بچوں کو نیک جوڑا عطا فرما. الہ العالمین آج جو اسلام کے حوالے سے ظلم و ستم ہو رہا ہے مولا تمام ظلم و ستم کو دور فرما. الہ العالمین اسلام کو آبیاری عطا فرما. الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما. میرے مولا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ذکر کے صدقے میں سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے صدقے توسل سے میرے مولا ہم سب کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما. جو مانگا اسے بھی عطا فرما, جو مانگنے سے باقی ہے میرے مولا اسے بھی عطا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ, المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما في علمه صلاۃ والسلام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا افضل الانبیاء وآلہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ